اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ رب العزت کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ الذین وہ لوگ، ینقضون جو توڑتے ہیں، جو کاٹتے ہیں، عہد اللہ عہد اللہ کا، من بعد اس کے بعد، میثاقہ کہ اس کے ساتھ انہوں نے عہد کر لیا، مضبوطی کے ساتھ اللہ کے ساتھ عہد کر لیا۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کی ذات ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہی ہے۔ اب انسان اگر غور کرے کہ اللہ کے ساتھ انسان نے کیا عہد کیا ہوا ہے، اسی قرآن میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وہ عہد ہے جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے کیا تھا۔ اللہ نے سوال کیا تھا تمام روحوں سے، الست بربکم، تو تمام روحوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ یہ عہد ہے۔ تو آج ہم اگر اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور پہ تکیہ کرتے ہیں، کسی اور کو کارساز بناتے ہیں، تو وہ جو روحوں کا عہد تھا جو اللہ کے ساتھ ہم نے کیا، ہم اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ ہم کیا عہد کرتے ہیں؟ جب ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ ہمیں تو اپنی ماں کی گود سے ایمان مل گیا، تو جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہی میرا الہ ہے، تو ہی میرا رب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، میرے پیغمبر ہیں، اور ان کے راستے پہ میں نے چلنا ہے۔ یہ ہم اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ تیرے نبی کو مانیں گے، اور اس کے بعد پھر قرآن میں، اور اسی طرح انسان جو عہد کرتا ہے، پھر ہر روز جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس پہ ہم عہد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ کیا عہد کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جب یہ عہد آپ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ، تو پھر وہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ عہد کرتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، لیکن وہ پھر اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، انہیں آواز نہیں آتی۔ جب مشکل میں آتے ہیں تو اللہ کی ذات کو چھوڑ کے پھر وہ اور لوگوں کو، اور ہستیوں کو، اور ذاتوں کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ، اس چیز کو جس کا حکم دیا اللہ نے۔ یہ اللہ کے حکم تھے، اور اللہ نے کیا حکم دیا؟ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اللہ کے اس حکم کو توڑتے ہیں۔ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ اس حکم کو توڑتے ہیں۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طریقے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد سارے جو ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے حکم ہیں، اور وہ ان اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ ان یوصل، اور جن سے جوڑا جائے، یعنی جن رشتوں کے ساتھ جوڑا جائے، جس اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا جائے، اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑا جائے، وہ سب کو سب توڑتے ہیں۔ یفسدون فی الارض، تو یہ ساری چیزیں زمین میں فساد پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ جب اللہ کی نافرمانی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو توڑا جائے، تو پھر زمین میں فساد ہوتا ہے، فساد فی الارض ہوتا ہے، پھر انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانا جائے، آپ کے حکموں کو مانا جائے، تو دنیا میں انصاف قائم ہوگا، ورنہ پھر فساد ہے۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ کی ذات فرما رہی ہے یہ جو عہد کو توڑنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کلمہ پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، عالم ارواح کے عہد کر کے، اور جو دنیا میں اللہ نے انسان کے ساتھ انسان کے حقوق جوڑے، ان کو جب توڑتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ خسارے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ کا خسارہ دنیا کا خسارہ نہیں ہے۔ دنیا کا خسارہ تو ہم غربت سمجھتے ہیں نا،
کہ پیسے نہ ہونا، وسائل کا نہ ہونا، سہولتوں کا نہ ہونا، لیکن اللہ کے ہاں خسارہ وہ ہے کہ جس کو جنت نہیں ملے گی، اور اللہ کے ہاں کامیاب وہ ہے کہ جس کو جنت ملے گی اور وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ کیفا، کیسے، کس طرح، تکفرون، انکار کرتے ہو تم، کفر کر سکتے ہو تم، اس ذات کا انکار کر سکتے ہو، باللہ، اللہ کا۔ اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کا تم انکار کر ہی نہیں سکتے، کیسے انکار کر سکتے ہو اس کا ذات کا؟ وَكُنْتُمْ، حالانکہ تم تھے، امواتن، مردہ، یعنی انسان کچھ بھی نہیں تھا، فَأَحْيَاكُمْ، اور اس نے ہی تمہیں پیدا کیا۔ اللہ کی ذات، کوئی بھی انسان دیکھیں اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوا، اللہ کی ذات نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ کی ذات جو بغیر کسی مرضی سے جیسے چاہے کسی کو پیدا کر سکتی، تو اس کی ذات سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ ثم یمیتکم، اور پھر وہ تمہیں موت دے گا، یعنی انسان پیدا ہوا، انسان آیا اس دنیا میں، اور اس کے بعد پھر اس کو موت آنی ہے۔ تو کوئی بھی آج تک بڑے سے بڑا انسان، نیک سے نیک انسان اپنی موت کو نہیں ٹال سکا، اور قرب قیامت جب قیامت قائم ہوگی، تمام فرشتوں کو بھی موت آئے گی، سب مخلوقات کو موت آئے گی، ایک اللہ کی ذات تن تنہا رہ جائے گی، اور پھر اللہ کی ذات اپنے آپ سے ہی سوال کرے گی، اور اللہ کی ذات خود ہی اس کا جواب دے گی، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا مخلوقات میں سے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ دیکھو اس اللہ سے، اس ذات سے کیسے انکار کر سکتے ہو کہ جس نے تمہیں کچھ بھی نہیں تھے پھر پیدا کیا، اور پھر پیدا کر کے اس کے تم قبضہ قدرت میں ہو، وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اور پھر اس کو تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ زندگی کا سائیکل ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کو موت آتی ہے، اس کے بعد پھر اس نے زندہ ہونا ہے، اور جب دوبارہ زندہ ہوگا اس کے بعد پھر اس کے پاس موت نہیں ہے۔ تو یہ ہے زندگی۔ سب سے لمبی زندگی جو ہے یہ جو ہے ثم یحییکم، جب انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ اور سب سے مختصر زندگی کون سی ہے؟ سب سے پہلے جو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ موت تھے تو مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، فاحیاکم، یہ جو دنیا میں انسان زندگی گزار رہا ہے، پھر بیچ میں برزخ کی زندگی ہے، ثم الیہ ترجعون، اور سب کے سب لوگوں نے، سب مخلوقات نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ روز محشر کو وہ سب کے سب لوگوں کو اللہ کی ذات اکٹھا فرمائے گی۔ والذی، اللہ اپنی تعارف میں مزید فرما رہے ہیں، وہی ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تم کو، کوئی اور ایسا نہیں ہے، کوئی اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی کو پیدا کرے، کچھ بھی نہیں کسی نے پیدا کیا، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے وہی ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وما فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو ہم سوچ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کی سب مخلوقات کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، انسان کو بھی اور ساری مخلوقات کو بھی۔ ثم استوى الی السماء، پھر اس ذات نے توجہ فرمائی، کیسے؟ یہ اللہ کی جیسے شان ہے، کوئی انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ بات، آسمانوں کی طرف، فسوہن، تو بس اس نے پھر ان کو سنوارا، درست کیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، اللہ کی ذات نے آسمان 7 پیدا فرمائے اور پھر ان کو سنوارا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے، سارا علم اسی کے پاس ہے، اس نے کیا پیدا کیا، کیا مخلوقات پیدا کیا، کیا کیا اس کی ضروریات ہے، ہر چیز میرا رب جانتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، اس کی زندگی، اس کا موت، اس کا رزق، اس نے جیسے وقت گزارنا ہے، سب میرے رب کے علم میں ہے، اور میرا اللہ سب کو جانتا ہے۔ ابھی تک دیکھیں انسانوں نے تقریباً 20 لاکھ جو ہے مختلف قسم کی زندہ مخلوقات جو ہے وہ دریافت کی ہے، اور کتنی ہوں گی میرا رب جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ان سب کی کیا ضروریات ہے، ان کی کتنی زندگی ہے، ان کی موت کیسے ہے، ان کی ضروریات کہتے ہیں ان کو تکلیف سے کیسے بچانا ہے، موسموں سے کیسے بچانا ہے، یہ میرا رب جانتا ہے، اور اتنا ان کو اللہ کی ذات نے شعور عطا فرما دی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا آپ کے رب نے اپنے فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں یا بھیج رہا ہوں، بنانے والا ہوں۔ قالو، کہا، فرشتوں نے جواب دیا، اتجعل، اے اللہ کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں زمین میں، من یفسد فیہا، کہ جو فساد کرے گا اس میں، وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اشارہ اس طرف ہو کہ اس سے پہلے یہاں پہ زمین پہ جنات تھے جنہوں نے فسادات کیے، تو
تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ جو ہے جو اور مخلوق اللہ کی بنا رہے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی فساد کرے گی، یا جو بھی معنی ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ اس سے فرشتوں کی کیا مراد تھی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، وَبِحَمْدِكَ، اور تیری تعریفیں کرنے والے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم ہر وقت تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں کہ جن کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں ہے، جو اللہ نے جس ڈیوٹی پہ ان کو لگایا ہوا ہے وہ اپنا وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اے اللہ، اگر تیری تسبیح ہے وہ تو ہم تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، تیری تعریف بھی بیان کر رہے ہیں، تیری پاکیزگی بھی، جو تو نے حکم دیا ہم وہ بجا لا رہے ہیں۔ قالا، کہا، اللہ کی ذات نے جواب دیا فرشتوں کو، انی، بے شک میں، اعلم، خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ بالکل یہ سچی بات ہے کہ جو علم ہے، جو حقیقت ہے، وہ رب جانتا ہے، اور یہ جواب اللہ کی ذات نے فرشتوں کو دیا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں، جو میں کرنے جا رہا ہوں، وہ سارا میں جانتا ہوں، وہ میرے علم ہے کہ اس کے اندر کیا بھلائیاں ہیں، کیا حکمت ہے، وہ میرا رب جانتا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔